اوپر جو ہے وہ مفاہمت ہونی چاہیے اور یہ پولیٹیکل اسپیسیفک اس ملک کے اندر NRO آنا چاہیے. لیکن ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جنہوں نے میثاق جمہوریت میں سب سے بڑا وعدہ کیا تھا اپنی ساتھی جماعتوں کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ یا کسی آمر کے ساتھ یا کسی فوجی جرنیل کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کریں گی، تو انہوں نے ڈیل کی، انہوں نے میثاق جمہوریت کو دفنا دیا. ہمارے علم میں اگر ہوتا تو ہم کیسے ممکن تھا کہ وہ NRO جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا اور وہ سارا کا سارا کرپشن اسپیسیفک تھا. ہمارے ساتھ تو جو گفتگو ہوتی رہی وہ سیاسی مفاہمت کی تھی، نیشنل ایشوز کے اوپر مفاہمت کی تھی. جب ہم کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ کمیٹی جس میں چودھری شجاعت حسین صاحب، سید مشاہد حسین صاحب شامل تھے اور دوسری طرف سے امین فہیم اور راجہ پرویز اشرف صاحب شامل تھے، جب وہ اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکی اور پیپل پارٹی نے ضد کی اس بات پہ کہ NRO جو ہے وہ کرپشن اسپیسیفک ہونا چاہیے، تو ہم اس کمیٹی میں سے نکل گئے. اس کے بعد تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کب ڈرافٹ ہوا، اور جب ڈرافٹ ہو کے ہمارے پاس آیا تو ہم نے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اپنی صفائی موجود ہے کہ ہم نے اس میں سے اپنا پیریڈ دور اقتدار نکلوا دیا. ہم نے کہا اگر آپ کرپشن اسپیسیفک NRO کریں گے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بل کی صورت میں اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکا اور وہ ہماری مخالفت تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں پیش ہو سکا، اور بالآخر وہ 5 اکتوبر 2008 کو پروملگیٹ کیا گیا آرڈیننس کی صورت میں. وہ بل کی صورت میں اسمبلی میں نہیں آیا، وہ ہماری مخالفت کی وجہ سے نہیں آیا، اور وہ بھی یہ مجبوری ہوئی کہ پیپلز پارٹی اس وقت جنرل پرویز مشرف کو تھریٹ کر رہی تھی کہ ہم ریزائن کر دیں گے اسمبلیوں میں سے، یا پھر ہم آپ کے مقابلے میں ایک کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے صدارت کا. تو پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو ان کے اختیار میں تھا وہ کیا اور انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا 5 اکتوبر کو. ایک دن پہلے 6 اکتوبر کو ان کا الیکشن تھا، صدارتی الیکشن. یہ آپ یاد رکھیں کہ 6 اکتوبر کو صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کا الیکشن تھا. انہوں نے 5 اکتوبر کو اپنی ڈیل کے نتیجے میں جو پیپل پارٹی کے ساتھ ہوئی ایک کرپشن اسپیسیفک NRO جاری کیا، اور ہم آج اس دن بھی اس کے خلاف تھے، آج بھی اس کے خلاف ہے، اور ہم نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس کو اسمبلی میں لا کے اس کو ریجیکٹ کریں اور اسمبلی کا اس کے اوپر ورڈکٹ آنا چاہیے، پارلیمنٹ کی اس کے اوپر رائے آنی چاہیے، اور یہ ثابت ہونا چاہیے کہ عوام کے نمائندے جو ہیں وہ اس کالے قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کیا، اسمبلی میں یہ نہیں لے کے آئے، اس کا ورڈکٹ چونکہ موجود نہیں ہے، اس لیے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے اداروں کے درمیان تصادم شروع ہو گیا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے. ناظرین، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب سے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے جوابات عمران خان سے لے کے دیں گے تاکہ بحث کا دوسرا حصہ مکمل ہو اور دونوں نقطہ فکر جو ہیں آپ کے سامنے آئیں. وہ بحث جس نے پاکستان کے سیاسی دھارے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. اسٹے ٹیون. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی سیاست لگتا ہے اس وقت مکمل طور پر بڑھ چکی ہے. ایک طرف NRO پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر اس فیصلے کے نتائج کو صحیح طریقے سے سنبھالا گیا تو پاکستان کی تاریخ بدل سکتی ہے، یعنی مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت ہے جن کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو اب اس ڈیبیٹ کا حصہ بن گئے ہیں. ہم نے وہ سوالات ترتیب دیے اور اب ہم ان کے جوابات لے کے دے رہے ہیں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ون آف دا اسٹرانگسٹ ڈیفینڈرز آف دی NRO ورڈکٹ آف دا سپریم کورٹ 17 ممبر بینچ کے، اور کرپشن کے اوپر بہت عرصے سے انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے اور اسی حوالے سے اپنی جماعت کا نام بھی تحریک انصاف رکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے
جو سوال تھا وہ یہ کہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کی حمایت کی، ایک بدنام زمانہ ریفرنڈم جیتنے میں مدد کی، ان کے ساتھ کھانے کھاتے تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کی کرسی کے لیے 3 جرنیلوں کو انٹرویو بھی دیا اور اس انٹرویو کے بعد آپ رد کر دیے گئے. کیا اس وقت یہ اصولی سیاست تھی؟ جنرل مشرف کی حمایت میں نے اکیلے نے نہیں، ساری گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی پارٹیز نے کی تھی، اور میرے گھر میں پریس کانفرنس ہوئی تھی، نوابزادہ نصر اللہ نے اس کو لیڈ کیا اور ہم نے جنرل مشرف کے 7 پوائنٹس کی حمایت کی. جو جنرل مشرف کے ریفرنڈم کی اگر ہم نے حمایت کی تو وہ صرف اس لیے کہ جنرل مشرف نے سارا اپنا پلیٹ فارم یہ رکھا تھا کہ میں شام ڈیموکریسی ختم کی ہے اور حقیقی ڈیموکریسی لانے کے لیے مجھے ریفرنڈم میں طاقت چاہیے. اور ریفرنڈم کے بعد اگر جنرل مشرف کو ہم نے چھوڑا ہماری پارٹی نے تو اس لیے کہ ہم نے ریئلائز کیا کہ جنرل مشرف ہم سب کو دھوکہ دے رہے تھے، وہ سنسیئر نہیں تھے. اتنا بڑا فراڈ ریفرنڈم کا وہ ہماری واحد پارٹی تھی جس نے ان کی حمایت کی اور ریفرنڈم کے بعد پھر یہ ڈیمانڈ کیا کہ وائٹ پیپر ہو کیونکہ اس میں بہت بڑا فراڈ ہوا. تو جنرل مشرف کی حمایت کوئی ذات کے لیے اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں تھی. یہ بالکل غلط ہے کہ کسی نے میرا انٹرویو کیا، بالکل غلط ہے. انہوں نے ہمیں گرینڈ نیشنل الائنس میں ہمارا نام بھی دے دیا تھا اور واحد پارٹی تھی جس کو آفر تھی اور جس نے نہیں جوائن کیا. حالانکہ ہمیں اگر ریفرنڈم میں حمایت کر دیتے تو ہم فائدہ ہی اٹھا لیتے جس طرح باقی پارٹیز نے جنرل مشرف کی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور کیو لیگ کا حصہ بن کے فائدہ اٹھایا تھا. تو ہم نے تو بڑا نقصان اٹھایا کہ الیکشن میں ان کے خلاف گئے. ایک اور سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان کا کرپشن کے بارے میں جو خیال ہے موسموں کی طرح بدلتا ہے. پہلے نواز شریف کی کرپشن کی باتیں کرتے تھے، پھر توجہ چودھری برادران کی کرپشن پر مائل ہوگی، پھر الطاف حسین کے خلاف ہو گئے اور آج کل وہ آصف علی زرداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ اپنے اصلی عزائم یا اہداف کیوں بھول گئے ہیں؟ اب چودھری شریف برادران اور ایم کیو ایم کی کرپشن اور کرائمز کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، انصاف تو ہوتا ہے اکراس دا بورڈ. اگر اکراس دا بورڈ یعنی کہ اگر انصاف امتیاز کرے انسانوں میں اور پارٹیز میں، اس کا مطلب یہ انصاف نہیں، یہ وکٹمائزیشن ہے جو آج تک پاکستان میں ہوتی رہی. تو پہلے تو میں نے جن لوگوں کے خلاف تنقید کی پالیٹیشینز کے خلاف، وہ ثبوت کے اوپر کی تھی. سب کے ہم نے ثبوت پریزنٹ کیے کہ یہ وجہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں کرپشن کے جو چارجز ہیں. لیکن آج اگر آصف زرداری کے خلاف زیادہ بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ انہوں نے این آر او کے ان میں اور مشرف میں سائن ہوا. نمبر 2، انہوں نے چیف جسٹس افتخار کو باہر رکھا. پہلے پیپلز پارٹی نے چیف جسٹس افتخار زندہ باد کا اور مشرف گو مشرف کا. جیسے اقتدار میں آئے تو ساری جدوجہد چیف جسٹس کو باہر رکھنے میں ہو گئی اور ڈوگر کو ان کو پسند آ گیا جو مشرف کا پالتو جج تھا. اور اب تو واضح ہو گیا کہ جو کرپشن چارجز ہیں، جو وکلا کے نام آئے ہیں ڈوگر کے زمانے میں اور جو انہوں نے کروایا، پھر جو ڈوگر نے کیا اس ملک میں، کیونکہ اس کو رکھا گیا تھا اسی کام کے لیے کہ ڈوگر جو بھی حکومت چاہتی وہ کرے گا جو یہاں جوڈیشری کرتی رہی ہے. تو وہ کیوں ڈوگر کی سپورٹ کی وہ واضح ہو گیا، کیونکہ این آر او کو بچانا تھا. اب این آر او کا جب کیس آ ہی گیا تو اس کے بعد اب ہم کیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اگر کسی پولیٹیشین کے اوپر کرپشن چارجز ہوں تو وہ سیدھا کہہ دیتا ہے کہ جی نظام خطرے میں ہے، کہ جمہوریت کا نظام خطرے میں ہے کیونکہ پولیٹیشین کے اوپر کرپشن چارجز ہیں. میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک پورا محاذ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے خلاف اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ وکٹمائز کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پاکستان کے مستقبل کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے. ایرسٹوٹل کا بیان تھا کہ اگر ملک میں سٹیبلٹی چاہیے تو قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں. تو اگر آزاد سپریم کورٹ ہوگا ہی تو قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے. اور اگر یہ خود ہی پیپلز پارٹی والے اب کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل ایم کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز ہیں تو آپ حکومت میں آپ سامنے لیں سپریم کورٹ کے. لیکن یہ ایک پورا ایک محاذ بنانا کہ ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں تو اس کا تو مطلب کہ کوئی طاقتور سیاستدان کبھی پکڑا ہی نہیں جائے گا کرپشن میں. وہ کہے جی میرا وکٹمائز ہو رہا ہوں میں، یا وہ پھر کوئی مہاجر کارڈ پلے کرے گا، کوئی سندھ کرے گا، کوئی پشتون کرے گا، کوئی پنجابی کارڈ پلے کرے گا.
اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے گا. تو میں اس کے خلاف ہوں. میں